بات کہی کہ اگر آج 1400 سال پہلے مسلمان مفتی اور مولویوں نے یزید کو اسلام سے خارج کر کے یہ بات کر دی ہوتی تو آج پھر دنیا میں اس طرح کی یزیدی حکومتیں نہ پیدا ہوتی. یقیناً آج بھی اگر مسلمانوں کی پھانسی پر تو احتجاج کر کے پریس کانفرنس کرتا ہے، لیکن یہی مسلمان آج شوال کی تاریخ کو بھول جاتا ہے. میں ان مسلمانوں سے کہوں گا کہ جس حکومت نے اصحاب رسول کی حرمت کا خیال نہ رکھا، ان مسلمانوں کی نگاہ میں وہ حکومت کیسی ہے، اس پر اپنا بیان دے اور اپنا بیان درج کر کے یہ واضح کرے کہ دنیا میں ہم باللہ دین کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ حسین ابن علی کے ساتھ ہیں جنہیں خواجہ نے دین کہا. آئیے حضرات، ہم اس حسین کے ساتھ ہیں. میں گزارش گزار ہوں مولانا سید شمس الحسن صاحب دنیا سے کہ وہ بھی اپنے پیغام کو آپ کے حوالے کریں. ہمارے یہاں پر آج معلومی پولیس اسٹیشن کے سینئر پی آئی ریسپیکٹڈ یہاں پر تشریف فرما ہے، جیسا کہ ہمارے انور بھائی نے بتایا ہے. ہمیشہ وہ میمورنڈم کبھی اپنے ذریعے کبھی اپنے اے سی پی صاحب کے ذریعے یہاں پر قبول کرتے رہے اور آج بھی وہ آئے ہوئے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ مظلوموں کے ساتھ بیٹھ کر انہیں لطف آ رہا ہے اور ظالموں کے خلاف وہ اعلان سن کے خوش ہو رہے ہیں. میں مولانا شمس الحسن صاحب سے گزارش کروں گا کہ 2 لفظوں میں آپ تمام حضرات ہماری حکومت کو بھی بریفنگ کرائیں تاکہ وہ سمجھ سکے اس دیش میں رہتے ہوئے کہ وہ مسلمان جو داڑھیاں بڑھا کر یزید کا پرچار کرتا ہے وہ مسلمان ہے، یا خون میں نہا کر جو حسین کے پیغام کو قائم کرتا ہے وہ مسلمان ہے. آئیے آپ کے سامنے حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، عقیدیہ مردہ باد، عقیدیہ مردہ باد، آتنکواد مردہ باد، آل سعود مردہ باد، آل سعود مردہ باد، آل یہود مردہ باد، حیدری یا علی. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطمة وبنت من آذاني فقد آذى الله فقد آذى الله فقد كفر. پیغمبر اسلام کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے. جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے خدا کو اذیت پہنچائی، اور خدا کو اذیت پہنچانے والا مسلمان نہیں ہے، کافر ہے. لاکھ مسلمان اپنے کو مسلمان کہتا رہے لیکن شہزادی فاطمہ زہرا کا غضبناک کرنے والا، اذیت پہنچانے والا مسلمان نہیں ہے، کافر ہے. میں آج عظمت فاطمہ کے ذریعے ایک پیغام آپ حضرات کو دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہر ایک کو منصب دیا لیکن شہزادی کونین کو منصب نہیں دیا. اور یہ نہ سوچئے گا منصب نہیں ملا تو کردار میں کوئی کمی رہ گئی. نہیں، یہ بھی مصلحت الہی ہے کہ اللہ نے فاطمہ زہرا کو منصب نہیں دیا. شاید وہ مصلحت دے رہی ہو کہ باپ کو منصب نبوت سے نوازا، شوہر کو منصب امامت سے سرفراز کیا اور دنیا میں فاطمہ زہرا کو ہر منصب سے علیحدہ رکھا، تاکہ اگر منصب میں جھگڑے پیدا ہوں، اختلاف پیدا ہوں، منکر پیدا ہوں، باغی پیدا ہوں، مخالف پیدا ہوں، دشمن پیدا ہو، تو ایک معصوم کردار ایسا رہے جو منصب کے جھگڑوں میں نہ پڑے اور اس کی عظمت ہر منصبدار کے کام آ سکے. پروردگار عالم نے شہزادی کونین کو وہ مرتبہ دیا ہے، قدرت نے آواز دی گھبراؤ نہیں، منصب نہیں دوں گا لیکن ایسی خاتون پیدا کر دوں گا جو دنیا کی عورتوں کے لیے شمع ہدایت بن جائے گی، اور اس کا کردار ایسا کردار ہوگا کہ پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ فاطمہ کی عظمت کیا ہے، فاطمہ کی بلندی کیا ہے، فاطمہ کا رتبہ کیا ہے. آج جو ہمارے فخر الحسن صاحب یا جو ان کے ساتھ یہ 18 سال یا 19 سال یا 10 سال یا 20 سال جب سے کرا رہے ہیں، یہ میرا پہلا اتفاق. لیکن میں کہوں گا اگر شہزادی فاطمہ زہرا ان سے اور ان افراد سے راضی نہ ہوتی تو یہ جلسہ نہ ہوتا. یہ ثبوت ہے کہ فاطمہ زہرا راضی ہے اور انشاءاللہ راضی رہے گی. اور فاطمہ زہرا تو یہی کہتی، نام ہی ان کا ہے. فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے جہنم سے چھڑا کر کے جنت میں داخل کرنا.
तो अजीजों अहले बैत के चाहने वालों, फातिमा ज़हरा मुबाहला जब नबूवत के ऊपर वक्त पड़ा, मनसब में तो फातिमा ज़हरा काम आई, इमामत के ऊपर वक्त पड़ा तो फातिमा ज़हरा काम आई, चाहे वो मुबाहला की मंजिल हो, चाहे वो फिदक का मसला हो। और इसीलिए शायर ने तो बड़ी अच्छी बात कही है, कुरान में चर्चा है ज़हरा की फजीलत का, तत्हीर की आयत है आईना तहारत का, यो हुक्म इलाही से मैदान में फतूल आई, पर्दा है रिसालत का, पहरा है इमामत। आले सोच जो कब्रों को मिटा रहा है, जिनकी कब्रों का निशान नहीं हो, अहले बैत की कब्रों को मिटा रहे हैं, लेकिन मिटाने वाले मिल गए। अहले बैत का किरदार जिंदा है, जिंदा रहेगा, तस्करा है, तस्करा होता रहेगा। और आखिरी बात कह करके रहमत को तमाम करना चाहता हूँ, इमाम हुसैन से भीख मांगने आया था यजीद, बैत का सवाल नहीं, बड़ी गलत बात कही थी, आप सुन लीजिए इतने बदे में बड़ी गलत बात कही। कहा था ना कोई नबी आया है, ना कोई रसूल आया है, ना कोई वही आई है, ना कोई कुरान आया। उठा तो बिलाल अबू तालिब का लाल था, जो लड़ाई लेकर के उठा। यजीद इस बेवकूफ ने कह दिया नबूवत ला वारिस होती है, मैं करबला के मैदान में साबित करूंगा मेरा नाना रसूल था, रसूल है, रसूल रहेगा। कुरान बरहक था, बरहक है, बरहक रहेगा। ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा। शायद ने ये बात कही वो सुन लीजिए, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्न अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। बेकार है बैत का सवाल आले नबी से, सुनिए, बेकार है बैत का सवाल आले नबी से। इनकार था, इनकार है, इनकार है।